بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کئی سوالات آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا عید الفطر کی رات کی بھی احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے؟ دیکھیں، عید الفطر کی رات ایک بابرکت رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام ملنے والی رات کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو رمضان المبارک کی قربانیوں اور مشقتوں کا بہترین انداز میں صلہ اور اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اس رات کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص ثواب کی امید سے عیدین کی 2 راتوں میں جاگتا ہے، اس شخص کا دل نہیں مرے گا یوم تموت القلوب، جس دن کے سارے دلوں پر گھبراہٹ کی وجہ سے گویا موت طاری ہو چکی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں اس رات میں جاگنے کی، استغفار کی، توبہ کی، رجوع الی اللہ کی۔ اس کا اہتمام کرنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج پا چکا ہے کہ عید کے دن میت کے گھر جا کر کے تعزیت کرتے ہیں، اگرچہ اس کا انتقال 6 مہینے 7 مہینے پہلے کیوں نہ ہوا ہو، پھر بھی یہ جان کر کے یہ پہلی عید ہے میت کے گھر جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے اور جائز ہے؟ دیکھیں، تعزیت کا وقت موت کے بعد 3 دن تک ہے، اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے گھر والے یا تعزیت کرنے والا 3 دن تک موجود نہ ہو تو 3 دن کے بعد بھی وہ تعزیت کر سکتا ہے، اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک مرتبہ جس آدمی نے تعزیت کی، ایک مرتبہ تعزیت کے بعد دوبارہ تعزیت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عیدین کے دن میت کے گھر اور ان کے عزیز و اقارب کے یہاں اس نیت سے جانا اور جمع ہونا کہ آج پہلی عید ہے، یہ ناجائز ہے، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شوال کے 6 روزوں کا کیا حکم ہے، کیا یہ واجب ہیں یا سنت؟ دیکھیں، شوال کے 6 روزے نہ ہی واجب ہیں نہ فرض ہیں، بلکہ یہ مستحب ہیں۔ ان 6 روزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فضیلت بیان فرمائی، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال،
کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ ہمیشہ کے روزے یعنی پورے سال کے شمار ہوں گے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والا جب شوال کے 6 روزے رکھے گا وہ گویا کہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس نے پورے سال روزوں کی حالت میں گزارے۔ اور شوال کے روزے کب سے رکھیں؟ شوال کے روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر کے شوال کی آخری تاریخ تک الگ الگ اور اکٹھے دونوں رکھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ رکھنے میں بہرحال سہولت ہے، اگر بجائے ایک ساتھ رکھنے کی الگ الگ رکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں؟ عید الفطر کی کئی ساری سنتیں حضرات محدثین نے بیان کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جو ہی عید کا چاند نظر آئے تو تکبیرات پڑھنا شروع کر دے، اور نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور نماز عید الفطر سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ کی طرف جانا، نماز عید پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا، عیدگاہ پیدل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جایا کرتے تھے۔ جب عید نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ عیدگاہ جانا، گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات پڑھنا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، اور عید الفطر میں آہستہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ نماز عید الفطر کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عید الفطر کی مبارکباد دینا ان الفاظ میں تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے قبول فرمائے اور ہماری طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماہ صیام کی عبادتوں کو، تلاوت کلام الہی کو، تراویح کو، صدقۃ الفطر کو، اور اپنے حضور جاگنے کو اور اپنی ذات سے مانگنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔